یا اللہ ہو، ہوں، ٹھیک ہے، قائم رکھنے والی پاک ذات، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 360 دفعہ. 360 دفعہ. ہاں جی، اول و آخر 9 مرتبہ درود شریف، ہوں، 360 دفعہ آپ نے اس کو اپنی روٹین میں نماز عصر کے بعد. شامل کر لینا. ہاں، تو بزنس کے معاملات سیدھے بھی ہوں گے، نیا بزنس بھی ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ جو ہیں آپ کے بزنس پروپوزلز کو ویلکم بھی کریں گے، آپ پچ کریں گے اپنا بزنس آئیڈیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک. مدد فراہم کرے گا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ناظرین، یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر وظائف سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں تو ہم بتا رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ کو بتاتے ہیں. آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں کمنٹس میں اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے جاب کے حوالے سے بتایا تھا، ایریز سے لے کے پائسس تک جتنے زوڈیک سائن ہیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا کہ آپ کیا پڑھیں جس سے آپ کو جاب مل جائے. لیکن یہ ٹاپک بزنس کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ تھوڑا سرمایہ ہو اور بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ تمام زوڈیک سائن کیا پڑھے یا کیا معاملات ہو. کیونکہ اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کروں تو یہ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کا جو روحانی علاج ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم جانیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی جو اس میں ہے بزنس میں، اس حوالے سے بھی یہ بات ہم کریں گے آج. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لوگوں نے فیڈ بیک دیا، جاب کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا ہم کریں گے یہ جو عمل آپ نے بتایا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بزنس مین ہے جو کرنا ہی، جن کا مائنڈ ہی بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے ہی بزنس، کیونکہ بزنس میں زیادہ منافع ہوتا ہے، جاب میں اس طرح کے نہیں آپ کے اخراجات پورے ہوتے. اب جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پریشانی یہ آتی ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا یا کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے کیا عمل کریں؟ سارے زوڈیک سائن یہ بھی ضرور بتائیے گا. اچھا، اس کے اندر نا فلک صاحب یہ ہے کہ جو اس کو پہلے کلیریفائی کرتے ہیں ہم. یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، آپ چاہے میل ہیں یا فیمیل، جی سر. جو بھی آپ کا جینڈر ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تمام بروج کے لیے ہے جو کرنا ہی بزنس چاہ رہے ہیں. سرمایہ ہے، سرمایہ نہیں ہے، کم ہے، یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یا جوائنٹ وینچرز میں جانا چاہ رہے ہیں بزنس کی ایکسپینشن کے لیے، یا کسی مرجر میں جانا چاہ رہے ہیں، ایکوزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں. مرجر کا مطلب یہ ہے کہ فرینچائز جو ہے وہ مطلب کسی بڑے بزنس میں، چلتے ہوئے بزنس میں اپنے بزنس کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس چلتا ہوا اس کو اپنے میں مرج کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی فرینچائز بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیٹیلڈ جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس لیے کہ سارے بروج جو صرف بزنس مائنڈڈ ہیں، جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں 2024 میں یا آن ورڈز، یہ ویڈیو ان کے لیے. ٹھیک ہے سر. اچھا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں برج حمل سے، ایریز سے. ٹھیک ہے جی، جیسے جاب کا آپ نے ایریز سے پائسی سب کو بتایا تھا. جی ہاں، میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں. ایریز والے جو ہیں، برج حمل والے، ان کے لیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جناب آپ اپنی جو عبادات ہیں، میڈیٹیشن، آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس فرقے سے بھی ہیں، مانتے تو سارے اللہ رب العزت کو ہی ہیں نا، تو آپ اپنی عبادات میڈیٹیشن جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں. پلس آپ ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد جو 2 نفل ہیں نا وہ پڑھیے حاجت کے. ٹھیک ہے، اور ابھی یہ ماہ شعبان شروع ہوا ہے، اس میں شروع کر لیں آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور اس کے اندر آپ جو اپنا قیام ہے وہ تھوڑا سا طویل کر لیں. اس کے اندر آپ یہ کریں کہ دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد آپ ایک بار پڑھ لیجئے جو بھی آپ کو صورت یاد ہے الحمد شریف کے بعد، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت جو آپ کو یاد ہے، دونوں رکعتوں میں آپ اس طرح سے کریں. جی سر. اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو مصلے پہ ہی بیٹھے رہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک. ٹھیک ہے. کوشش کیجئے کہ درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو آپ پڑھیے 21 مرتبہ. ٹھیک ہے. دعا کیجئے اور پھر 21 مرتبہ درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے شروع میں بتایا نا کہ وسائل بھی پیدا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ممکن اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اچھا، اب فلک صاحب آ جاتا ہے برج جوزا، جیمنائی.
جیمنائی والوں کے لیے جو ہے وہ نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پہلے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے بعد میں۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے ایریز کا بتا جی، دیا، اب ہم ٹورس کی طرف چلتے ہیں۔ ٹورس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے فرض نماز پڑھ لی تو آپ نے مصلی پہ رہنا، سورۃ یاسین کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ جی، اچھا، اور کرنی کیسے ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں پہلے اور 11 مرتبہ پڑھیے بعد میں۔ ٹھیک ہے، درمیان میں جب آپ آتے ہیں نا، ایک آیت مبارکہ آتی ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 ٹائمز، 41 ٹائمز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ پڑھ کے پھر آگے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جو آگے ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں۔ دعا کا طریقہ ہم نے بتایا ہوا، اپنی جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں۔ جاب سے ریلیٹڈ جو بتایا تھا آپ نے، نہیں، دعا کا طریقہ بھی ہم نے دعا کی قبولیت والی جو ویڈیوز ہم نے کی ہوئی نا، اس کے اندر دعا کا طریقہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اس طریقے سے دعا کیجئے، 11 دفعہ درود شریف پڑھیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کو یہ جو پہلی جو چیز میں نے بتائی ہے، اس کو بھی ریگولر کرتے رہیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں، 2 نفل پڑھیں، اس سے ٹھیک ہے۔ بزنس اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے سورۃ یاسین والا معاملہ، اس کو بھی اپنی روٹین میں رکھیں۔ جب آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ بزنس والا کرے گا، پھر آپ کو ظاہر ہے برکت بھی چاہیے اس کے اندر، اس کو روٹین بنا لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اب آتا ہے جیمنائی، ٹھیک ہے جی۔ جیمنائی والوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز اس وقت آپ پڑھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتی ہیں تو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا حفیظو یا اللہ، یا حفیظو یا اللہ، ٹھیک ہے، اور اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ جو ہے جی سر، وہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی اپنی روٹین میں رکھیں۔ پھر آ جاتا ہے جی کینسر والے جو ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اس طرح سے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ درمیان میں سورۃ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی جو ہے وہ ہوگی، بزنس کے اندر ان کے بزنس سٹارٹ کرنے میں ہیلپ جن کے ہوگی۔ رکے ہوئے بزنس وہ بھی یہ کریں جی، یہ سب کے لیے جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، جن کے مطلب ہوپس ہیں، ایسپیریشنز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں بزنس سے ریلیٹڈ وہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد آپ نے 700 مرتبہ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا نورو، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ یا اللہ یا نور بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا نورو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 7 دفعہ درود شریف پہلے، 700 دفعہ یہ، اور پھر 7 دفعہ درود شریف۔ ٹھیک ہے، دعا چاہے تو آپ یہ 700 دفعہ پڑھنے کے بعد کر کے درود شریف پڑھ لیں یا درود شریف اول آخر پڑھنے کے بعد بھی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مہربانی بزنس کرے، بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا سنبلا، ورگو آ جاتا ہے جی۔ ورگو والوں کے لیے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح ہے وہ کرنی ہے، یا قیوم یا اللہ ہو، ٹھیک ہے، قائم رکھنے والی پاک ذات، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 360 دفعہ، 360 دفعہ، ہاں جی، اول و آخر 9 مرتبہ درود شریف، 360 دفعہ آپ نے اس کو اپنی روٹین میں نماز عصر کے بعد شامل کر لینا۔ ہاں جی، شامل کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے فلک صاحب برج میزان، ٹھیک ہے جی، لبرا آ جاتا ہے۔ اچھا، لبرا والوں کے لیے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد یہ اگر یہ کر لیتے ہیں یا لطیف یا اللہ ہو، یہ پڑھتے ہیں 550 مرتبہ، 550 ٹائمز، اور درود پاک جو ہے وہ 5 دفعہ اول و آخر پڑھتے ہیں، تو بزنس کے معاملات سیدھے بھی ہوں گے، نیا بزنس بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لوگ جو ہیں آپ کے بزنس پروپوزلز کو ویلکم بھی کریں گے، آپ پچ کریں گے اپنا بزنس آئیڈیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فراہم کرے گا اس اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی برکت سے انشاءاللہ۔ یہ سر جہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اس جگہ پہ یہ تختی بھی اس کی لگا سکتے ہیں نا برکت کے لیے، پڑھیں بھی عمل بھی کریں ساتھ، اگر یہ ورڈ اپنے جہاں بزنس جیسے شاپ ہے تو اس کو سنڈری میں کروا کے وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 نام وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا،
اور نبی پاک کے 99 نام ہیں اللہ رب العزت کے، یہ یہ ضرور تو لگائیں۔ سب سے زبردست چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسکارپیو۔ اسکارپیو، ٹھیک ہے جی، اسکارپیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد اگر وہ کر لیتے ہیں نا 3 تسبیحاں، یا اللہ یا معیدو، میم عین یہ دال، 3 تسبیحاں 5 دفعہ اول و آخر درود شریف، جی سر، اور ہر فرض نماز کے بعد یا معیدو، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہوگی۔ یہ سر پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ موئیدو، معیدو موئیدو، یا معیدو، موئیدو، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے سر، یہ آ گیا برج اکرب کے لیے۔ اقرب کے لیے، اب آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کے لیے، سیجیٹیریس کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد تھوڑا سا نا ویٹ کریں سورج کے طلوع ہونے کا، ٹھیک ہے، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اگر مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ سورج نہیں نظر آتا، مگر آپ کو وقت کا تو پتہ ہے نا کہ سورج اس وقت نکل آتا ہے، بارش ہو رہی ہے نہیں نکلا سورج، مگر آپ کو سورج کا ٹائم نکلنے کا پتہ ہے کہ جی اتنے بجے سورج نے طلوع ہونا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر آپ مثال کے طور پہ بند کمرے میں بھی ہیں، آپ کا کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھ سکیں، آپ مشرق کی طرف اپنا چہرہ کر لیں سورج کے طلوع ہونے کے وقت، اور اس وقت آپ درود تنجینہ پڑھیے 5 مرتبہ۔ اس کے بعد درمیان میں آپ نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ والناس، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ والناس، اور اول و آخر جو ہے درود شریف پڑھنی، ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ سیجیٹیریس کے لیے تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کیپریکون کی طرف۔ ہاں جی، کیپریکون والے جو ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ان کا سال ہے، یہ کیپریکون ایکویریس کا سیٹن کا سال ہے 8 نمبر کا، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی نوافل جو ہے نا، خاص طور پہ جو کیپریکون کی بھی ہم بات کرتے ہیں، جو حاجت کے نفل ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے اندر یہ کریں کہ جب حاجت کی نماز، حاجت کے نفل ادا کر لیں نا، 2 نفل پڑھیں حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، بیٹھیں، اور اسی طرح سے بیٹھے رہیں، اور آپ نے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 1100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اول و آخر 11 دفعہ آپ درود شریف پڑھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی خاص کرم نوازی ہوگی انشاءاللہ ان کے بزنس میں، بزنس سے ہی ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایکویریس کے لیے فلک صاحب نمازوں کی پابندی، وہ ہم نے بلکہ ویڈیو آپ کے دوسرا جو چینل ہے فلک شیخ آفیشل، اس کے اوپر کی ہے کہ پلوٹو اور مارس کا کنجنکشن ہے، ان کی طاقت سے ہم نے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہوتا، اور یہ ایکویریس کے اندر ہی ہے یہ جو کنجنکشن ہوا ہے۔ تو ایکویرینس کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو جو حاجت کے نفل ہیں وہ پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ کریں، روزانہ ایک تسبیح جو ہے نا کم از کم 100 مرتبہ تو درود شریف ضرور پڑھیں، یا اللہ یا وہاب، یہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں 330 مرتبہ، 330 ٹائمز۔ اچھا، اس کو درود شریف سے سجائیں آگے پیچھے، اول و آخر 7 دفعہ درود شریف جو ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، درمیان میں یا اللہ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا وہاب، ٹھیک ہے، اچھا یا رزاق تو ہم نے برجدی کے لیے جو ہے وہ بتایا۔ اچھا، اب آ جاتا ہے جی پائسس، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ۔ اس کے لیے عملی پہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں جب زوڈیک بتاتے ہیں ویکلی ہوراسکوپ، ہاں جی، کئی لوگ برا مان جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا لاسٹ تو نہیں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یا ودودو یا اللہ ہو، یا ودودو یا اللہ ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ابھی اس مہینے سے اس کو شروع کر دیں، چاند کی شروع کی تاریخیں ہیں، آپ اس کو شروع کریں اور اس کو آپ کیجئے مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس کو یا ودودو یا اللہ ہو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے ٹائم فکس کر لینا، لیٹ سے 10 منٹ کا ٹائم فکس کر لیں، جی سر، 12 منٹ کا 15 منٹ کا میکسیمم کر کے اس کے اندر گنتی کے بغیر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنے دفعہ بھی پڑھا جائے، گنتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اچھا، اور کرنا یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں 11 دفعہ، پہلے 11 دفعہ بعد میں، اس کے بعد درمیان میں اس کو 15 منٹ کے لیے میکسیمم اس کو پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، دعا کریں
کامیابیاں ہمارے لیے بھی دعا کریں، ڈاکٹر محمد علی صاحب کے لیے بھی دعا کریں، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. آئی ہوپ، بلکہ ہوپ کیا، میرا یقین ہے اس پہ کہ انشاءاللہ آپ کا جو رکے ہوئے بزنس ہے یا کوئی بھی معاملات پیسوں سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا حل ہوگا. اسی طرح کے ناظرین ٹاپک بڑے زبردست میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہوں گا. اس کو سبسکرائب کریں. آپ کی وجہ سے سر کچھ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ صوفی ٹیرو سے ہم لوگوں کو رہنمائی کریں. ارم ایمن نام ہے، نام ٹھیک ہے بتا دیں. 18 دسمبر 92 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. وظیفہ بھی بتا دیں روزگار کے حوالے سے. یہ وظیفے کے حوالے سے ہی آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب نے. اچھا چلیں، ارم ایمن میں آپ کو روزگار کے لیے دیکھ لیں. اگر جاب چاہ رہے ہیں اسے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اور اگر بزنس چاہ رہی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں. اور اس میں آپ کا جو بھی زوڈیک سائن ہے وہ پڑھیں. اس حوالے سے آپ یہ کریں. 18 دسمبر ہے، یہ تو 2 سال مجھ سے چھوٹی ہیں. 18 دسمبر 92 ہے. تو آپ جو ہے یہ سائٹیریس ہیں، تو جو سائٹیریس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا پڑھنے کو وہ عمل کریں یہ والی ویڈیو میں. میرا نام جمیلہ بی بی ہے اور میری امی کا نام شریفہ ہے. اس میں اعظم سر بتا دیں. ان کا اپنا نام کیا ہے؟ جمیلہ. اچھا. اور والدہ کا نام ہے شریفہ. ان کو چاہیے یا اللہ ہو یا جامع ہو، اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. تعداد مقرر کر لیں آپ کو جو آسانی سے، وقت مقرر کر لیں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اس کو. ٹھیک ہے سر. آمنہ، مدر کا نام بلز ہے، فائنینشیل پرابلم مدر ہے. کا نام بلز. آمنہ مدر کا نام بلز ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، پلیز آئی ایم ورڈ. اچھا بلز میں سے فیمل گوری ہوں گی، ہو سکتا ہے. آپ ایریز کے حساب سے جو ہم نے پڑھنے کے لیے بتایا آپ کو پڑھا کریں. 7 جون 1964 ان کی ڈیٹ آف برتھ. پھر یہ آ جاتی ہیں جیمنائی میں. جیمنائی. تو پھر ان کو چاہیے کہ برج حمل اور جو ہے نا برج جوزا، اس کے حساب سے جو چیز ہم نے بتائی ہے دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا نام سمینہ ہے، کیا میرا گھر بن جائے گا؟ نام سمینہ ہے، ڈیٹ آف برتھ تو نہیں ڈیٹ آف برتھ آپ نے نہیں دی. پلیز جو ہے نا نام ڈیٹ آف برتھ دیں. ضرور دیں. داؤد نام کیسا ہے؟ محمد داؤد. ٹھیک ہے، صحیح ہے، رکھ سکتے ہیں. رکھیں، رکھا ہوا جی. ڈیٹ آف برتھ تو نہیں نا بتائی انہوں نے. ڈیٹ آف برتھ ضرور دیں. جزاک اللہ. ایم فائزہ 11 ستمبر 1980. ماں کا نام عطیہ بانو. سر میرے ریلیشن شپ کا بتائیں. ہسبینڈ کا نام عمران، ماں کا نام رضیہ سلطانہ. 1979 ڈیٹ آف برتھ ہے. 20 سال شادی کو ہوئے ہیں. ان کا اپنا نام کیا ہے؟ ان کا اپنا نام فائزہ ہے. پے اور این. ٹھیک ہے. گرما گرمی والا گرما گرمی لڑائی جھگڑا رہتا لڑائی جھگڑا نہیں، بیسا بیسی ضرور رہتی ہوگی، بٹ دے لو ایچ ادر لاٹ. مطلب ٹھیک ہے ان کا. ہاں ٹھیک ہے. سر میرا نام نازیہ ہے، مدر کا نام ہے شناز بی بی. 2024 شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا؟ نہیں ہوئی. فلک بھائی میرا کمنٹ کا آپ کبھی رپلائی نہیں دیتے. دیکھیں میں تو دے رہا ہوں آپ کا رپلائی جب میری نظر میں آیا. 2024 میں شادی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں. شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا 2024؟ بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کے، کیونکہ 3 پلینٹس ایسے ہیں کہ جو اچھے اسپیکٹ دے رہے ہیں. سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی کرے. آئی وانٹ ٹو کانٹیکٹ نمبر مینشن کر دیں اور موبائل نمبر مینشن کر دیں اور ای میل نمبر بھی مینشن کر دیں. آپ کے تمام وظیفے ویری نائس ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب. سید حسین یا کراچی سے ہیں جی. میں نے آپ کو رپلائی بھی دیا ہوا ہے آپ کی اس کمنٹ کا کہ اسکرین پہ نمبر ڈاکٹر صاحب کا شو ہو رہا ہے. آپ تو ویڈیو جب پوری دیکھیں گے اس میں آپ کو لازمی ملے گا نمبر، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی. یا ذوالجلالہ والاکرام 200 ٹائم آفٹر آل پریئرز کینسیرین. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ جاب کے حوالے سے جاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. کینسر اور لیبرا کیا پڑھیں؟ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے. روائدہ منظور، ڈیٹ آف برتھ 28/8/1991. مدر کا نام محبوب النساء. ویل آئی شیل گیٹ میریڈ. ان کو جواب فلک شیخ آفیشیل پہ آپ کو دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہما صاحبہ بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو She is your خوش client. رکھے. ہماری بہت محترم ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے ڈاکٹر ہما شیخ. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور اچھا ٹاپک آج ہم نے کیا. میں چاہوں گا ناظرین اپنا نام، والدہ کا نام اور ایک سوال ہمیں کمنٹ میں لکھیں. لیکن جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے، وہاں پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے جائز معاملات کے لیے، کمپیٹیبلٹی کے لیے، بزنس کے لیے یا سفر سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب آپ کو پراپر 40 to 45 منٹس دیں گے ذائچہ بنانے کے بعد، اور آپ کی جو پرسنل ریڈنگ ہے وہ لیں گے اور وہ پیڈ ہوتی ہے. باقی جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. وظائف سے معجزات آپ لوگوں کا چینل ہے، آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو بہترین ویڈیو قرآن و حدیث کی مدد سے آپ کو ملے گی. اللہ حافظ.